آپ اپنی فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں کسی ڈیزرٹ سفاری پہ، اور اس سفاری پہ آپ جا رہے ہیں اور ان دا مڈل آف دا ڈیزرٹ آپ کی یہ کار بریکس ڈاؤن، اور آپ کہتے ہیں یار یہ کیا ہو گیا، اور کال کرتے ہیں لیکن آپ کے سگنلز نہیں آ رہے، اور حیران ہوتے ہیں. تو آپ کے پاس ایک دن کا کھانا راشن ہے لیکن پانی بہت تھوڑا پڑا ہے. تو کھانا تو کھاتے ہیں اور وہ مرچوں والا کھانا بھی ہے اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے، لیکن پیاس سے آپ کی بیوی اور بچے ایک دن بعد ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے رونا شروع ہو جاتے ہیں کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے، ہم مر جائیں گے. اور آپ اس فرسٹریشن میں نکلتے ہیں کہ میں پانی کہاں سے لے کے آؤں، اور آپ دور ڈھونڈتے ہوئے جاتے ہیں. ایک آپ کو بالکل ٹینٹ سے ملتا ہے، آپ اس میں گھستے ہیں، کوئی پانی ملے گا لیکن وہ بالکل ابینڈنڈ ہے، پانی نہیں ملتا آپ کو. آپ ایگزٹ کرتے ہیں، اس سے دیکھتے ہیں سامنے ایک کنواں ہے، اور بھاگ کے جاتے ہیں. اس کنویں کے ساتھ ایک ٹین کا ڈبہ زنگ والا پڑا ہوا ہے، اور آپ اس کو ڈالتے ہیں، اور وہاں سے اس کو نکالتے ہیں، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں 2-3 اتنے بڑے بڑے ہولز ہیں، اور آخر یہاں سے پانی نکل رہا ہے. آپ دوبارہ ڈالتے ہیں کہ میں پورا بھر کے نکالوں گا، اور اس میں آپ انگلیوں کو رکھتے ہیں اور بالکل بلاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بٹ یو کی ناٹ بلاک دیٹ. اور پانی کے قطرے اس میں سے گر رہے ہیں، اینڈ 10 kilometers away is your family. اور بھاگ کے جا رہے ہیں اس طرح سے پانی کے کچھ قطرات ان تک پہنچ جائیں، اور پانی وہ ڈرین آؤٹ ہوتا جا رہا ہے اور وہ گرتا جا رہا ہے. یو نو دیٹ اینزائٹی اینڈ فرسٹریشن کی یہ قطرے کیوں نکل رہے ہیں، کاش یہ ضائع نہ ہو. یہ اینزائٹی اور فرسٹریشن ہمیں ہونی چاہیے کہ جب ہمارا رمضان کے سیکنڈ ضائع ہو رہے ہیں اور ہم سوتے ہوئے ٹائم گزار دیں، ہم اسکوئڈ گیم دیکھتے ہوئے ٹائم گزار دیں، ہم PUBG اور فورٹ نائٹ کھیلتے ہوئے ٹائم گزار دیں، ہم فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ گھنٹوں گھنٹوں کی کیٹ ویڈیوز اور کریزی ایکسیڈنٹس دیکھ رہے ہیں، اور ہم کیا کچھ دیکھ رہے ہیں. اس سے زیادہ فرسٹریشن ہمیں ہونی چاہیے کہ ہم اپنے رمضان کو ضائع کر رہے ہیں. ہم ایئرٹیل کے سیزن دیکھتے رہیں. لا الہ الا اللہ، a Muslim never wastes Ramadan. This is a month of exhaustion. Guys, this is not a month of comfort and relaxation. This is a month of exhaustion. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل عشر الاواخر شد مئزرا واحيا ليله وايقظ اهله. وہ اپنی کمر کو ٹائٹ کر لیتے تھے جب آخری عشرہ داخل ہوتا اسپیسیفکلی. واحيا ليله، راتوں کو جگاتے تھے، راتوں کو سونے کا سین نہیں ہوتا تھا. اور کیا موویز چل رہی ہیں یا پاپ کارن چل رہے ہیں؟ نہیں، احيا ليله عبادت کر کے. وايقظ اهله، اور صرف اکیلے نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے تھے کہ اٹھو، یہ منتھ ہے رحمت کا، مرسی کا، سمیٹو جتنا سمیٹ سکتے ہو. This month will make big difference in life. سو آپ نے ٹرائی کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو، پہلی بات تو یہ کہ آپ نے اپنے آپ کو ایویلویٹ کرنا ہے کہ میں لاسٹ رمضان کیسا تھا اور اس رمضان کیسا ہوں. لاسٹ رمضان مجھے کتنا قرآن یاد تھا اور اس رمضان کتنا. لاسٹ رمضان میرا اللہ سے تعلق کیسا تھا اور اس رمضان میرا اللہ سے تعلق کیسا ہے. لاسٹ رمضان میری اللہ سے محبت کیسی تھی. میری اولاد سے محبت تو پچھلے سال میں بڑھی ہے، میری مال سے محبت تو پچھلے سال میں بڑھی ہے. کیا میری رب العالمین سے محبت بھی پچھلے سال میں بڑھی ہے یا نہیں بڑھی؟ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. اپنا حساب کریں اس رمضان کو. Do not enter Ramadan without your حساب. And this month is a month of change, big change. یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان کی زندگی چینج ہوتی ہے. You have opportunities to learn. مساجد بھری ہوئی ہیں ماشاءاللہ، افطاریاں چل رہی ہیں، حرم میں رش ہوتا ہے. اگر کوئی شخص اس مہینے میں بھی چینج نہیں ہو سکتا تو وہ کسی اور مہینے میں چینج نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اپنے گناہوں کو معاف نہ کروایا، جبریل نے دعا کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین پڑھا، may his nose be rubbed in dust. اس کا ناک گرد آلود ہو جائے. کیونکہ جو اپنے آپ کو اس رمضان میں بھی بخشوا نہ سکا پھر تو اس سے بڑا لوزر ہے کوئی نہیں. سو ویلیو دس گفٹ. طلحہ بن عبید اللہ نے خواب دیکھا جن میں 2 صحابہ کو دیکھا، ان کے دوست تھے اور آپس میں کمپٹیشن کیا کرتے تھے کہ نیک اعمال زیادہ کون کرے گا. ایک صحابی شہیدوں کے جہاد میں اور ایک شہید نہیں ہو سکے. ہی واز لائک یار میرے بھائی نے سبقت حاصل کر لی، میں پیچھے رہ گیا. وہ اگلے سال ایک نارمل ڈیتھ فوت ہو گئے، طبی موت. طلحہ بن عبید اللہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ جو 2 دوست تھے، جو شہید تھا وہ بعد میں جنت میں داخل ہو رہا ہے، اور جو شہید نہیں ہوا، جو سمپل سی ڈیتھ مرے ہیں، طبی موت مرے ہیں، وہ پہلے داخل ہو رہے ہیں. یعنی وہ شاک اینڈ سرپرائز. شہادت کتنی بڑی چیز ہے. تو اللہ کی نہیں بات چلی، رسول اللہ میں نے یہ دیکھا ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ ہاؤ کوڈ یو ناٹ کاؤنٹ ہز رمضان. وہ طلحہ بن عبید اللہ، ان کی زندگی رمضان آیا، ان کی زندگی میں روزے آئے، تراویح آئی، تہجد آئی، صدقہ خیرات آیا. ہاؤ کوڈ یو ناٹ کاؤنٹ. واللہ ون رمضان کین میک بگ ڈفرنس ان یور لائف. ریئلائز دس. کتنے لوگ ہیں جو لاسٹ رمضان زندہ نہیں تھے مگر آپ زندہ ہیں. آئی کین کاؤنٹ آن مائی 2 fingers. کتنے لوگ ہیں جو لاسٹ رمضان کو بڑے صحت مند تھے، اس رمضان وہ قبروں میں ہیں اپنی. ہاؤ مینی آر الائیو دس رمضان. سو ہم آج کوئکلی 10 to 11 اسٹیپس ذکر کریں گے جو کہ ہم رمضان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. نمبر 1، پیوریفائی یور انٹینشنس. صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں. اس لیے نہیں کرنا کہ سب جا رہے ہیں مسجد تو میں نہیں جاؤں گا تو کیا ہوگا. نہیں، میں نہیں جاؤں گا تو لوگ کیا سوچیں گے. نہیں، اللہ کی رضا کے لیے. کیونکہ یاد رکھیں جن کے دل کو ہم خوش کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کا دل اس رب کے ہاتھ میں جس کی نافرمانی ہم کر رہے ہوتے ہیں، ربوں کو دکھا کے. قلب من تراعی بید من عصیت. جس کے دل کو آپ دکھا رہے ہیں نا، خوش کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اس کے ہاتھ میں ہے جس کو آپ نافرمانی کر رہے ہیں. ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن الله ينظر الى قلوبكم واعمالكم. اللہ تمہارے چہروں کی طرف اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے اعمال کو اور تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ دل کتنا انٹینشن پیور ہے. کیوں ایسا تھا کہ صحابہ کا مٹھی بھر صدقہ احد پہاڑ کے، ہمارے احد پہاڑ کے سونے کے برابر صدقہ کے سے بھی زیادہ افضل ہے. کیا وجہ تھی؟ ان کی نیتیں بڑی خالص تھیں. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں موسیٰ بن معلہ سے، اور کہتے ہیں کہ جس شخص میں 3 کوالٹیز پیدا ہو گئیں، آسمان سے جو خیر و برکت نازل ہوگی اس میں لازمی اس کا حصہ ہوگا. لازمی. نمبر 1،
جس شخص میں اخلاص پیدا ہو گیا، جس کا دل اخلاص والا ہے۔ نمبر 2، جو انسان اپنے مسلمان کی بات نہیں کی، بات کی ان تحب للناس ما تحب لنفسک، لوگوں کے لیے وہ پسند کرتا ہے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور تیسری کوالٹی، اگر انسان کے ہاتھ میں اس کو بھوک لگی ہوئی ہے، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، لیکن وہ مزید ڈیزرونگ انسان کو دیکھ لیتا ہے تو وہ اس کو دے دیتا ہے۔ یہ 3 کوالٹی جس میں پیدا ہوگی تو آسمان سے جو بھی خیر اور برکت نازل ہوگی اس لکی انسان کا حصہ اس میں لازمی ہوگا۔